درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، قرآن مجید دی جو آیات مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں آیات مبارکہ دے اندر جنگ احد دی جھلک نو بیان فرمایا ہے۔ اسلامی سال دے اس ماہ شوال وچ احد پہاڑ دے دامن چ کفر اور اسلام دے درمیان ایک جنگ ہوئی جدا نام ہے جنگ احد، اور اس جنگ احد دے شہداء دے اندر ایک شہید ہے جدا لقب ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس عنوان تے جمعۃ المبارک دی اس نشست دی اندر چند گزارشات تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال شرح صدر نال حق اور سچ تے مبنی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہاں ہستیاں نو چن کے حضور دے قدماں چ بٹھایا انہاں دا نام ہے صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو کسے پوچھ لیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، تابعی ہے۔ تابعی انہوں کہندے نے جن نے اپنی اکھ نال صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ صحابی انہوں کہندے نے کہ جن نے ایمان دی حالت وچ حضور نو ویکھے ہے یا حضور دی محفل چ بیٹھے ہے تے اس ایمان تے او دی موت آ گئی، او دا نام ہے صحابی۔ آپ نے فرمایا صحابہ تو بعد ساری کائنات دے غوث، قطب، ابدال، محدث، مفسر، ساری کائنات دے صلحاء مل جان تے صحابی دے قدماں نال لگن والی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ صحابی عبادت نال نہیں بندا، صحابی عبادت کرن نال نہیں بندا، صحابی محمد مصطفیٰ دی زیارت کرن نال بندا ہے۔ اور جس امت چوں جنہاں نے اپنی اکھاں نال حضور نو دیکھے ہے ایمان دی حالت وچ، بعد وچ قیامت تک آن والی ساری امت ایک صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ حضور نو ویکھ لوے، باقی ساری امت او دے ورگی نہیں ہو سکتی۔
جنہیں ایک لمحہ حضور نو دیکھیا ایمان دی حالت وچ او دا بڑا مقام، جنہیں ایک لمحہ ایمان دی حالت وچ حضور نو دیکھیا ہے او دا اینا مقام کہ اللہ پاک نے جنت دے ٹکٹ اس صحابی دی جیب وچ پا دیتے، جیڑا ایک لمحہ حضور نو دیکھے او دا اے مقام تے او دا کی مقام ہوئے گا جیڑا 3 دن تے 3 راتاں غار ثور چوڑی چ لے کے بیٹھا رہے، جیڑا حضور دی زیارت کر لے بعد آن والی امت دا کوئی فرد یا ساری امت صحابہ تو بعد صحابی دا مقابلہ، جیڑا حضور نو ویکھے او دا اے مقام تے جس حضور نے براہ راست خدا نو ویکھے ہے اس محمد مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی ایک کھجور یا ایک مٹھ جوں دی لے کے اللہ دے نام تے خرچ کرے اور صحابہ تو بعد آن والا کوئی فرد مٹھ جوں نہیں، کھجور نہیں، احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ دے برابر خرچ کی کرن والا اس اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکدا جس اجر و ثواب نو محمد دے صحابی دی مٹھ کھجوراں والی پہنچ جائے گی، جوں والی مٹھ پہنچے گی۔ صحابہ کرام اس کائنات دی او مقدس ہستیاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازارش تشریف لے کے آئے، آپ نے ایک اونٹ یا گھوڑا پسند فرمایا، اس غیر مسلم نال میرے نبی نے سودا کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ایتھے چند منٹ انتظار کر، میں محمد کروں جا کے پیسے پکڑ کے لے آ کے دینا۔ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، پیسے لے کے آئے، دیکھیا کہ اس یہودی نے اپنی اس جانور تے سواری دا سودا کسے ہور نال کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سودا میرے نال ہویا ہے، میں پیسے لے کے آیا، پیسے پکڑ تے اے جانور اے سواری میرے حوالے کر۔ غیر مسلم یہودی اتے پیراں تے مکر گیا کہ میرا تواڈے نال کوئی سودا نہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں سودا ہوئے، ساری کائنات غلط بول سکتی، نبی دی مبارک زبان تے کوئی جھوٹ تے غلطی دا تصور بھی بندہ کرے تے دائرہ اسلام تو خارج۔ انہیں کہا جی کوئی گواہ پیش کرو، حضور نے فرمایا گواہ تے کوئی نہیں، میرا تیرا سودا ہویا ہے۔ تے ایک انسان بول کے کہندا ہے آقا میں گواہی دینا کہ تسی یہ دے نال سودا کیتا ہے، اور او ہے میرے محمد دا صحابی حضرت خزیمہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا نے فرمایا خزیمہ جدو میرا یہ دے نال معاملہ طے ہویا ہے تو تی اس وقت ہے نہیں سے، خزیمہ تو کیویں گواہی دے رہے ہیں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے عرض کی تھی آقا اساں تی اللہ نو نہیں ویکھیا،
تسی فرمایا بھی اللہ ہے، اسی مان گئے۔ اسی کوئی جبریل نو تواڈے کول آندیاں جاندیاں نہیں ویکھیا، تسی فرمایا کہ جبریل آیا ہے آندا ہے، میں سی مان گئے۔ آقا سی جنت نو نہیں دیکھیا، تسی فرمایا کہ جنت ہے، اسی مان گئے۔ تے جیڑا نبی نعوذ باللہ اللہ دی ذات دوسرے معاملات جدی زبان تے کدی غلط بیانی نہیں آ سکتی، دنیا دے معاملے چ کیویں آ سکتی ہے؟ میں کہنا قسم اٹھا کے کہ محمد نے یہ نال سودا کیتا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ شریعت دے ہر معاملے وچ دو گواہ چاہیے، لیکن میرا خزیمہ میرا او صحابی ہے، اگر یہ کسے معاملے چ کلا بھی گواہی دے دوے تے یہ کلے دی گواہی دو گواہاں دے برابر سمجھی جائے۔ ہر صحابی دا اپنا مقام، ہر صحابی رسول دا اپنا مرتبہ، لیکن جڑی میں گل سنانا چاہنا او دا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ۔ ذرا سو کے نہیں جاگ کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا حضور نال ایک اے رشتہ کہ آپ حضور دے صحابی نے، دوسرا اے رشتہ کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سگے چاچا جان نے، تیسرا اے رشتہ کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال خالہ زاد بھائی بھی لگ دے نے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور نال ایک اے رشتہ کہ حضرت امیر حمزہ اور حضور نے حضرت سویبہ لونڈی دا دوواں دودھ پیتا ہے، دوویں آپس وچ رضائی پائی بھی لگ دے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اے اعزاز ملیا کہ قیامت دی صبح تک آن والے جتنے بھی شہداء نے، آقا نے سب دے بارے سب دے شہیدان دی سرداری دے بارے فرمایا کہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، کہ میرا امیر حمزہ سارے اسلام دے شہداء دا سردار ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ علی شیر خدا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضور نے فرمایا حمزہ شیر خدا بھی ہے اور شیر مصطفیٰ بھی ہے، اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ لیکن قربان اس بے نیاز دی تقسیم تو ابو جہل بھی چاچا ہے پر ایمان دی دولت، ابو لہب بھی چاچا ہے پر ایمان تو پرے پرے، امیر حمزہ او چاچا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے خود رو رو کے رب نو کہا یا اللہ اے چاچا میرا صحابی بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ دے اندر سیٹی باہر جدو نکل دے سن اللہ دی توحید دا پیغام لے کے، تو میرے نبی نو پتھراں دا سامنا بھی کرنا پیندا، حضور نو بڑے بڑے دکھ سہنے پیندے۔ اج آقا علیہ السلام باہر نکلے نے اور سامنے ابو جہل بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ابو جہل دے سامنے اللہ پاک دی توحید دا مسئلہ رکھیا کہ قولو ہے لا الہ الا اللہ۔ آقا
علیہ السلام نے فرمایا، ابو جہل دے سامنے اللہ دی وحدت نو بیان فرمایا کہ اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ دے سوا بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا ڈبیاں نو تارن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا حفاظت کرن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا مشکلاں حل کرن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا بیماراں نو شفا دین والا کوئی نہیں۔ جدو آقا علیہ السلام نے ابو جہل دے سامنے اللہ دی توحید بیان فرمائی ہے تے حضرت ابو جہل دین جد توحید دے جملے سنے نے، اے تے ساڈا ایمان ہے کہ محمد دی زبان تو زیادہ مٹھی زبان نہیں ہو سکتی، آقا دی زبان تو زیادہ پاک زبان نہیں ہو سکتی، آقا دی زبان تے چلن والی فصاحت و بلاغت اے دے تو زیادہ فصاحت و بلاغت کسے زبان تے نہیں ہو سکتی۔ محمد دے حسن نال ابو جہل دا کوئی اختلاف نہیں، آقا دی امانت نال ابو جہل دا کوئی اختلاف نہیں، آقا دی دیانتداری دے نال ابو جہل دا کوئی اختلاف نہیں، آقا دے اخلاق نال ابو جہل دا کوئی اختلاف نہیں، آقا دے جمال ہر کمال نال ابو جہل دا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن پھر کی وجہ ہے ابو جہل نے اج پتھر اٹھا لیا، ابو جہل نے اج اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اس آمنہ دے لال تے تشدد شروع کر لیا کہ جس آمنہ دے لال دے بارے میرا تے تیرا تے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس سے کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اے تے سارا ابو جہل دا بھی ایمان عقیدہ سی کہ محمد تو زیادہ حسین کوئی نہیں، محمد تو زیادہ با کمال کوئی نہیں، آمنہ دے لال تو زیادہ با اخلاق با کردار کوئی نہیں۔ لیکن آقا نے جدو اللہ دی توحید سنائی ہے ابو جہل نے تشدد کیتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سارا دن شکار کھیل دے سن، انہاں دی باندی نے دیکھے چوبارے دی چھت تو کہ آمنہ دے لال تے ابو جہل ظلم کر رہے ہیں، باندی دی اکھاں چ وی آنسو آ گئے، اللہ تو محمد نو ایڈا مظلوم بنایا ہے، اج اگر محمد دا باپ زندہ ہوندا ابو جہل دا کدی ہاتھ نبی تک نہ پہنچدا۔ امیر حمزہ سارا دن شکار کر دے رہے نے، شام نو آئے نے، باندی نے لے آ کے کھانا رکھیا، امیر حمزہ دے سامنے ایک گل رکھ دیتی، امیر حمزہ تو کہ ہو جیا سردار ہے کہ تو سارا دن شکار کرنا ہے، تیرے بھتیجے محمد تے ابو جہل نے ظلم کیتا ہے، انہوں انج مارے ہے جویں کسے لاوارس نو مارے جاندا ہے، انہوں انج مارے ہے، ایویں تشدد کیتا ہے جویں کسے بے لاوارس تے تشدد کیتا جاندا ہے۔ امیر حمزہ نے ایک گل سنی رضی اللہ تعالی عنہ، اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا پر بارگاہ آقا نے بارگاہ رب العالمین دے اندر اے درخواست پیش کر دیتی سی، اللہ مینوں امیر حمزہ بھی چاہیدا ہے، مینوں خطاب دا بیٹا عمر بھی چاہیدا ہے، مینوں عمر بھی چاہیدا ہے، مینوں امیر حمزہ بھی چاہیدا ہے۔ آمنہ دے لال دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ چکیاں نے، امیر حمزہ آئے نے، آ کے ابو جہل تے تشدد کیتا، ابو جہل دا گریبان پکڑ کے تماشا ماریا اور اعلان کیتا کہ خبردار اج تو بعد میں امیر حمزہ اعلان کرنا وا، میں لات و منات نال نہیں ہاں، میں محمد نال ہاں، میں عزا نال نہیں ہاں، میں محمد نال ہاں، میں ابو جہل نال نہیں ہاں، میں محمد نال ہاں، میں کافراں دا نال نہیں ہاں، میں آمنہ
آمنہ دے لال نال میں اینا مشرکاں دے نال نہیں میں آمنہ دے لال دے نال مشیت نے کیا ہوئے گا امیر حمزہ تو آمنہ دے لال نال اللہ دی قدرت تیرے نال ہدایت تیرے نال ہوئے گی ایمان تیرے نال ہوئے گا اجے کلمہ نہیں پڑھیا سیدھا حضور دے کول آ گئے آ کے کہندے نے بھتیجے محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتقام لے آیا میں بدلہ لے آیا میں تیرے تشدد ابو جہل کولوں بدلہ لے کے آیا آقا نے رو کے عرض کی تھی اے میرے چاچا جان اے گل تانوں کنے آکھی ہے کہ محمد بدلہ لین نال راضی ہوندے میں انتقام لین نال راضی نہیں ہونا میں تیرے کلمہ پڑھن نال راضی ہونا چاچا یہ گل تانوں کنے آکھی ہے بھی محمد بدلے لین واسطے آیا ہے نبی دا کردار اخلاق سیرت زندگی پڑھو جس نبی دا کلمہ اسی پڑھنے ہیں پتھر کھا کے بھی ظلم سہ کے بھی فرمایا مینو بدلہ نہیں چاہیے دا مینو امیر حمزہ دا کلمہ پڑھیا ہویا مینو تیرے ورگا صحابی چاہیے دا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے فرمایا چاچا بدلہ لین نال محمد راضی نہیں ہوئے گا تو کلمہ پڑھ جے محمد نو راضی کرنا چاہنا فرمایا لے بھتیجے پھر جی میں تو کہنا ہے اومی ٹھیک با اینی کی گل گول کر کے نا میرے نبی نو تسلی دے کہ امیر حمزہ چلے گئے کار میرے آقا نے کال ملا لئی اس رب نال اچھی آواز نال جس اللہ دی شان کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ جس اللہ دی یہ شان ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آمنہ دلال نے عرض کی تھی پروردگار اے ہدایت دے خزانے دی چابیاں میرے کول نہیں نے، اللہ ہدایت دے خزانے دیاں چابیاں تیرے ہاتھ چ نے۔ پروردگار جے راج میرے چاچا امیر حمزہ نو اے صبح تو ایمان دی دولت نال مالا مال کر دویں، دس تیرے خزانے وچ کیڑا کوئی گھاٹا پہ چلے ہے، اللہ دس تیرے خزانے وچ کیڑا کوئی فرق پہ جائے گا۔ اے میرے پروردگار مینوں اپنے دھون والے اپنے ظلم دی کوئی فکر نہیں ہے، ابو جہل نے تشدد کیتا مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار ہن میں محمد چاہنا کہ سویرے سورج چڑھے تے امیر حمزہ اللہ کرے میرا صحابی بن جاوے۔ آقا نے کال کدے نال ملائی؟ اچھی بولو، کیونکہ ہدایت دین والا کون ہے؟ ہدایت دین والا کون ہے؟ بول کے کہو اللہ۔ ہدایت کدے قبضے چھے؟ عزت دین والا بھی اچھی بول، جدی زبان تے اللہ تیرا نام آوے ساری زندگی ذلت او دے قریب نہ آوے۔ عزت دین والا کون؟ بولو بولو، عزت دین والا کون؟ رزق دین والا کون؟ یا اللہ جدی زبان تے تیرا نام آوے اس دی زبان تے جدو جڑا کہے کہ رازق بھی اللہ ہے او دی زندگی کدی فاقہ نہ آوے۔ بول، روزی دین والا کون؟ صرف اللہ، صرف آقا نے کان ملا لی، امیر حمزہ گھر آ گئے نے۔ ہن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئے، اور امیر حمزہ ساری رات کروٹ بدل دے رہنے، پاسے بدل دے رہنے، کروٹ چینج کر دے رہنے کہ میں بیت اللہ دے سین چی کھڑیاں ہو کے ایک کہہ کے آیا کہ میرا لات نال کوئی تعلق نہیں، انہاں 360 نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دل وچ خیال آ رہے ہیں امیر حمزہ باپ دادے دا دین چھڑ دیں گا، آخر کی بنے گا؟ ادھروں باپ دادے یاد آ رہے ہیں، ادھروں آقا دی زبان چو سنی ہوئی مٹھی گفتگو یاد آ رہی ہے۔ ایک کروٹاں بدل دے رہے بدل دے رہے بدل دے رہے، اس تہجد دا وقت ہویا، رات دا آخری پہر آیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیدھا بیت اللہ بھی چاہ گئے، اور آ کے غلام بیت اللہ شریف دا دروازہ پکڑ لیا۔ اے میرے پروردگار میں امیر حمزہ نو نہیں پتا ہے باپ دادے دا دین سچا ہے یا محمد دا دین سچا ہے، اللہ مینوں نہیں پتا ہے باپ دادے صحیح راہ سن یا آمنہ دا لال راہ راستے وے۔ اللہ جڑا حق ہے او میرے سینے وچ اتار دے، جڑا غلط ہے او میرے سینے چو کٹ دے۔ اللہ پاک دے سامنے جدو دعا منگی ہے اللہ پاک نے کفر کٹ دیتا، سینے چو شرک کٹ دیتا، سینے چو ظلمت تے اندھیرا کر دیتا۔ اللہ نے اسلام کلمہ قرآن ایمان دی، روشنی امیر حمزہ دے دل نیچ آ گئی۔ اس صبح نو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، عرض کر دینے کہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا تیرے نال پہلے رشتہ ہے، تو میرا بھتیجا میں تیرا چاچا، اپا دونے آپس وچ رضائی بھائی ویا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ ہن بھتیجے محمد ہن سارے رشتیاں نالوں جڑا وڈا تے مضبوط رشتہ ہوئے گا، ہمیں نو کلمہ پڑھا دے تے اپنا صحابی بنا لے۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا اور حضور دے صحابی بن گئے۔ کی بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ لیکن امیر حمزہ دے کلمہ پڑھن چ پیچھے میرے نبی دی قربانی تے ہے نا، آنسو تے ہے نا پیچھے، رات دا رونا تے ہے نا نبی دا پیچھے، پھر جا کے امیر حمزہ نو اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا۔
لیکن امیر حمزہ نو بھی یہ نہیں سی پتا کہ اجے اس تو بھی زیادہ بلندیاں اللہ مینوں عطا کرے۔ اسلام دی جڑی پہلی جنگ ہوئی ہے کفر نال وہ ہے جنگ بدر، اور جنگ بدر جڑے وڈے وڈے سردار سن بولو اللہ نے مروائے، معوذ معاذ جیسے بچیاں کو ابو جہل جیسے انہوں مروایا، لیکن انہاں دے دل چ نا اے کڑن اے غم اے بہت زیادہ سی کہ اسی اپنا بدلہ لینا۔ مختصر اے کہ وہ وقت آیا کہ جدو کافرہ نے 3000 افراد نال لے، ناچ گانا گانا والیاں بیبیاں نال لیاں اور سارے انتظامات کیتے۔ ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ میسج تے پیغام آیا کہ مدینے چاہ رہے نے حملہ کرن واسطے۔ مختصر کہ حضور نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ دسو کی کرنا چاہیے، تے صحابہ حضور دی منشا یہ سی کہ اسی مدینے چ رہیے، کافر مکے چو مدینے آن گے، اسی اپنے گھراں دے دروازے بند کر کے چھتاں تے آ کے پتھر مار مار کے انہوں مار دے آں گے۔ لیکن میرے محمد دے جڑے صحابہ بدر چ نہیں نہ جا سکے سی، اور امیر حمزہ جیسے بہادر جڑے لوگ سون آکھے آقا اسی کوئی بزدل نہ کہ جڑے مدینے چ رہ کے لڑیے، اسی کوئی چھتاں تے چڑھ کے لڑیے، باہر کھلے میدان جا کے آکھے چکھ پا کے لڑاں گے، سانوں یہ صداقت دیانت بہادری تا تساں سکھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ چلو، کیسا منظر ہوئے گا جدو آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، کائنات دے سردار امت دے غمخار حضرت محمد الرسول اللہ، بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے صحابہ نو لے کے احد دے دامن چاہ گئے، احد دے دامن چاہ گئے۔ حضور نے خود پہن لیا جو جاہدہ والا لباس تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے اس صرف مسواک کرنا نبی دی سنت نہیں ہے، یہ صرف شلوارہ سخت رکھنیاں تو اتے کر لینا ایویں سے سنت نہیں ہے۔ اگر اے سنت ہے، مسواک سنت ہے، دائیں ہاتھ نال کھانا کھانا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے، آخر الحمدللہ پڑھ کے پڑھنا اے سنت ہے۔ اسی طرح اپنے آپ نو مجاہد بنا کے میدان جہاد چوی لے آنا اے بھی مصطفیٰ دی سنت ہے۔ آخر کوئی تے وجہ ہے نا، میرا نبی بدر دے میدان سے بھی نظر آیا ہے، میرا نبی احد دے مقام تے بھی نظر آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام دیاں ٹولیاں بنا جتیاں نے، سورہ آل عمران چلا نے ساری تفصیلات بیان فرمائیاں۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، ذرا پیار نال بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے صحابہ دی ٹولیاں بنائیاں نے تاکہ امت نو بھی سمجھ آ جاوے، اپنے دل وچ جذبہ جہاد پیدا کر، اپنے دل وچ شہادت دا جذبہ پیدا کر، اپنے دل وچ کافر نال ٹکران دا جذبہ پیدا کر، آپس دیاں لڑائیاں لڑنا چھڑ دے، ایک کفر نال ٹکران دا عزم تے جذبہ دل وچ پیدا کر۔ اے دنیا دا جتنا بھی کفر سر چک کے بیٹھا ہے، اے دا حل اے دا مسے دا حل، اے کوئی ترلا تے منت نہیں ہوندا، اے ایک حد تک ہوئے گا۔ رب کہندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آج میرے آقا آج سپہ سالار، آج امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہے، کمانڈر ان چیف اپنے صحابہ نو لے کے احد دے مقام تے تشریف لے آئے۔ احد نو کیڑا کوئی جاندہ سی کہ بھی کوئی پہاڑ ہے، پر احد تے قدم لگیا میرے مصطفیٰ دا، جدو احد تے قدم آیا ہے میرے مصطفیٰ دا، تے خدا دی قسم اس احد نو بھی اینا شعور آ گیا کہ آج میرے
میرے تے آمنہ دے لال نے قدم رکھیا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں، اللہ اس پہاڑ نو جنت وچ شامل فرمائے گا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے آقا علیہ السلام نے اے جدوں صحابہ کرام دیاں ٹولیاں تشکیل دے دتیاں نے، اج بھی کوئی مجاہد تے کوئی سپاہ سالار جا کے اس جنگی ترتیب نو ویکھدا ہے تے حیران ہو جاندا ہے کہ کائنات وچ ماں نے ایسا کمانڈر تین چیف تے سپاہ سالار جمعیا نہیں جہو جے آمنہ دا لال ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کفر دے مقابلے دے اندر اپنے صحابہ دیاں ڈوٹیاں لائیاں نے۔ اس احد پہاڑ دے دامن دے اندر ایک مقام تے آقا نے 10 صحابہ یا زیادہ، ایک روایت دی اندر 50 صحابہ انہاں دی ڈیوٹی لائیے کہ تساں ایتھے رہنا ہے، تساں ایتھے رہنا ہے۔ انہاں چو جدو شروع لڑائش ہوئی تے کفر نو انجی مار پئی جی میں بدر چ پئی سی، تے جدو صحابہ کرام نے ویکھیا بھی کافر نسن لگ پے، انہاں مال غنیمت کٹھا کرنا شروع کر دیتا۔ جدو مال غنیمت کٹھا ہون لگیا تے جڑے او صحابہ سن نا، او جڑے 50 تیر انداز صحابہ سن، انہاں دی سوچ تے اجتہادی ایک رائے پیدا ہوئی کہ ادھے کہن لگے یار اللہ دے نبی نے فرمایا سی بس تسی ایتھے ہی رہنا ہے، دوجیاں نے کہا یار اللہ دے نبی نے فرمایا سی ہن تے جنگ ہی ختم ہو گئی، کافر نس رہے نے، مال غنیمت کٹھا کر رہے نے، تے ایتھوں تک کیا سی اجتہادی غلطی سی۔ او دے بارے نہ اللہ نے مینوں جج بنایا ہے، نہ تینوں جج بنایا ہے، نہ کسی ہور کسی نو جج بنایا ہے، اللہ خود جج بن کے انہاں دا فیصلہ قرآن وچ کر رہا ہے۔ انہاں چو جڑے اوتھے رہ گئے او شہید ہوئے۔ جدو خالد بن ولید نے جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہیں جدو ویکھیا بیک سائیڈ تو آ کے حملہ آور ہویا، پھر او دے تو بعد صحابہ کرام دی شہادت دی لین لگیاں۔ لیکن اللہ نے سورہ آل عمران وچ ایک جملہ بولیا ہے تے ساری صفائی دے دیتی کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، انہاں صحابہ تو جڑی اجتہادی سوچ وچ غلطی ہوئی سی میں معاف کر دیتی، اللہ معاف کر دیتی۔ 1400 سال دا پہلے مسئلہ، 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن نبی تے نازل کر کے صحابہ دی صفائی بیان کر دیتی۔ اج کوئی بے ایمان اٹھ کے نعوذ باللہ صحابہ دے ایمان تے جرا کرے، او دے اپنے ایمان شک ہو سکتا ہے۔ صحابہ دے بارے رب کہہ رہے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، وہ ہے ہی سارے ایمان والے۔ میرے معزز سامعین، پھر اس احد دے دامن دے اندر غور نال دیکھے گا تے میرے نبی دا حنزلہ نظر آئے گا۔ میں اس احد دے دامن دے اندر عمر بن جموح جیسا پیرا تو معذور صحابی شہید نظر آئے گا۔ اس احد پہاڑ دے دامن دے اندر مصعب بن عمیر جیسا نبی دا صحابی جنہاں دا چہرہ نبی دے چہرے نال تھوڑی تھوڑی مشابہت رکھدا سی، او شہید نظر آئے گا۔ جدو 70 صحابہ شہید ہوئے نے اور اس سے جنگ احد دے اندر ایک بے ایمان نے پتھر مارے آئے، نبی دے دندان مبارک زخمی ہوئے نے، آقا علیہ السلام دے وجود مقدس چو خون نکلے آئے، اور میرے آقا علیہ السلام دا وجود اقدس چو نکلن والا پاک لہو نکلے آئے۔ لیکن میں صحابہ توڑی قسمت تو قربان جاوا، جے میرا نبی وضو کردہ ہوئے تے وضو والا پانی صحابہ کدی زمین تے نہیں ڈگن دین دے۔ اج نبی دے جسم پاک چو خون نکلے آئے، صحابہ نے لہو دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا ہے، اپنے لب لا کے محمد دا لہو پی گئے نے۔ انہاں دا عقیدہ ہے، سب دا عقیدہ ہے، محمد دے مدینے وچ جویں شفا ہے، مدینے دی خاک وچ جویں شفا ہے، ایویں اللہ پاک نے محمد دا وجود بھی دار الشفا بنایا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ آقا علیہ
علیہ السلام جدو نقاہت تے ذوف بڑھیا آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت طلحہ نے میرے نبی نو مڈیاں تے اٹھا کے پہاڑ دی بلندی تک پہنچایا. آقا نے فرمایا میرے صحابہ جن نے دنیا وچ چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہووے میرے طلحہ نو ویکھ لوے. اس طلحہ نے 35 دے قریب زخم اپنے وجود تے برداشت کیتے نے لیکن محمد دی ذات تے کوئی آنچ نہیں آن دیتی ہے. ابو دجانہ جیسا نبی دا صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا اور کہنے لگے آقا میں اس جوانی دا کی کرنا ہے, میں اس وجود دا کی کرنا ہے. اور آقا دے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہویا. ہم حضرت ابو دجانہ نو اے تیرہ دے زخم لگ دے رہے نے لیکن کوئی تیر نبی تک نہیں آن دیتا. اے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے احد دے دامن وچوں قربانیاں دتیاں نے کہ کدرے حضرت حنزلہ جڑا شادی دی پہلی رات بیوی نو چھڑ کے آ گیا ہے غسل بھی یاد نہیں رہا, محمد نال اینا پیار ہے آ کے شہید ہو گیا. حضرت عمر بن جموع جیسا پیرا تو معذور صحابی احد دے دامن ہی شہید ہویا. اج بھی بڑے بد نصیب نے ہو جائے جڑے کہندے نے جی 1400 سال پہلے دیاں گلاں نے اج انہاں گلاں کرن دا کی فائدہ ہے. انہاں دی گل کوئی مولوی نہیں کردا. اللہ نے قرآن وچ کیتیاں نے, نبی نے اپنی زبان نال کیتیاں نے. آقا نے فرمایا صحابی کل ہم میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے. جدو لوکی کشتیاں لے کے سمندر وچ کشتیاں چلاندے سن, بحری جہاز چلاندے سن, انہاں نو رستیاں دا پتہ نہیں سی ہوندا. او ستاریاں ول ویکھ کے اپنے رستے دی سمت متعین کردے سن. آقا نے فرمایا آسمان دے ستاریاں تو اے تانوں دنیا دے رستے ملدے نے اور میرے صحابہ تو تانوں ہدایت دے راستے ملن گے. مکے چ ایک عورت سی ہندہ نام دی, اس ٹائم تو کافرہ سی, اور ایک غلام سی وحشی جڑا بعد صحابی رسول بنیا. وہ تیر نشانے سے بڑا ماہر سی, حبشی غلام سی. اس ہندہ نے انہوں کہا واشی جنہ پیسہ لینا ہے لے لے, جنہ سونا چاہیے لے لے, لیکن تو جنگ نہیں لڑنی, ساڈے نال جانا بس تیرا ایک ہی کام ہے کہ مینوں امیر حمزہ دا سر کٹ کے دے دے. یہ واشی کہندا میں بھی آیا تو میں لوگوں کو پوچھ لیا بھی امیر حمزہ ہے کیڑا. میں امیر میرے تو دسیا گیا کہ امیر حمزہ وہ ہوئی ہے جڑا سارے کافراں نوں نسا رہا ہے, دوڑا رہا ہے. ایک امیر حمزہ ہے تو سارا کفر دوڑتا نظر آ رہا ہے. کہنا میں چھپ کے کھڑا ہویا کہ اینی تو مینوں بھی سمجھ آ گئی کہ اے دے سامنے جا کے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے چاچا جان میرے نبی دا صحابی اپنی بہادری تے دلیری تے شجاعت دے کرتب دکھا رہے ہیں, بہادری دکھا رہے ہیں. احد دے دامن وچ لڑ رہے ہیں تے سارے صحابہ دی زبان تے ایک کوئی نعرہ ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ رہے نے کافراں دے پیچھے اور کافراں دیاں دوڑا لگ رہی نے. امیر حمزہ تو ڈر گئے کہ امیر حمزہ دے ہاتھ تے نشانے تے وار تو اسی بچ نہیں سکدے. اے واشی پتھر دی اوٹ وچ کھڑا ہے, انہیں ویکھیا کہ امیر حمزہ جا رہا ہے, انہیں چھپ کے امیر حمزہ تے تیر دا نشانہ لایا. سیدنا امیر حمزہ دے پیٹ جو تیر لگیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر اٹھی ہے, آپ حضرت وحشی دے پیچھے دوڑے نے, خون چ لت پت نے پھر بھی دوڑ رہے نے. دوڑے کیوں نہ
کہ نبی نے فرمایا اے اللہ دا بھی شیر ہے، مصطفیٰ دا بھی شیر ہے۔ واشی کہندے نے میریاں بھی دوڑاں لگ گئیاں، لیکن میں پھر چھپ کے ویکھیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چلدیاں پیر پھسلیا، کھڈے وچ ڈگ پئے نے، لیکن میں ڈر کے کھڑا رہا، شاید چھپ کے بیٹھ گئے نے، میں ڈر کے کھڑا رہا، شاید اٹھ کے میرے تے ہن حملہ آور نہ ہو جائے۔ واشی کہندے کافی انتظار تو بعد میں ہندا نو بلایا، میں دوسرے کافراں نو بلایا، اسی اپنے ہتھاں وچ پتھر لے کے اس کھڈے تے گڑے ول سٹے نے کہ اگر امیر حمزہ زندہ ہویا تے اٹھ کے سامنے آ جائے گا، اسی ایتھوں ہی اپنے آپ نو پیچھے لے جا کے بچا لواں گے۔ اسی پتھر مار دے رہے او گڑے تک پتھر پہنچ دے رہے، امیر حمزہ والوں کوئی جواب نہ آیا تے اسی قریب آ کے دیکھیا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد ہندا نے اس وقت اپنے ہاتھ وچ خنجر تے تلوار جڑی بھی شے سی انہیں امیر حمزہ دا وجود دا مسئلہ شروع کر لیا۔ انہیں امیر حمزہ دے ہتھاں دی انگلیاں کٹیاں نے، امیر حمزہ دے کان کٹ دیتے نے، امیر حمزہ دی اکھاں کٹ دیتیاں نے، امیر حمزہ دا نک کٹ دیتا ہے، امیر حمزہ دے وجود دے اعضاء کٹن تو بعد انہیں ایک ہار بنا کے گلے وچ پا کے احد دے دامن چ لگی پھر دی ہے۔ اج میرے نبی دا چاچا شہید ہویا ہے، اج امیر حمزہ شہید ہویا ہے، امیر حمزہ نال دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے نے، سعد بن ربیع جیسا صحابی شہید ہویا ہے۔ آئدرو جنگ احد ختم ہوئی ہے، آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہمیں میرا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا، ہمیں میرا چاچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی آقا میں نو اجازت دو میں امیر حمزہ نو تلاش کرنا وا۔ امیر حمزہ نو تلاش کرن لئی علی نکلے نے، علی نے جدو آ کے دیکھے اج امیر حمزہ دے وجود دا مسئلہ کر دیتا گیا۔ حضرت علی نے جا کے خبر آقا نو دیتی ہے، آقا نے فرمایا میں نو بھی لے چل، میرے نبی زخمی حالت ہی چاہے نے، میرے نبی افسردہ دل لے کے آئے نے، آ کے اپنے چاچا دا وجود دیکھے آئے، وجود دے اعضاء کٹے ہوئے دیکھے نے۔ او میرا نبی جڑا صبر دا پہ کرے، جڑا حلم دا پہ کرے، جڑا حوصلے دا پہ کرے، اس نبی دی زبان جو بھی جملہ نکلے یا اللہ ویکھ اج میرے چاچے نال کی سلوک کیتا ہے، انہاں نے میری چاچی دی انہیں ٹکڑے کر دیتے نے، میں ایک دے بدلے 70 کافر قتل کرانگا۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا سونے اگر تو بھی بدلہ لین تے آ گیا پھر معافیاں دا درس کون دوے گا؟ اگر تو بھی بدلہ لین تے آ گیا پھر تحمل تے برداشت دا سبق کون سکھائے گا؟ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب بدلے دی گل نہیں کرنی، وَاصْبِرْ کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جدو حضور نے حالت دیکھی مدینے تو احد پہاڑ دا کوئی فاصلہ تے زیادہ نہیں، اس ٹائم کڑیاں کو درمیان چ بلڈنگاں سن، مدینے تک خبراں پہنچیاں، ہر ایک اپنے اپنے عزیز و اقارب دا پتہ کرن واسطے آ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا امیر حمزہ دی ہمشیرہ حضور دی سگی پھوپھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ حضرت صفیہ آ رہی۔ آقا نے فرمایا زبیر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کے اپنی والدہ نو روکو، ایتھوں ہی واپس چلی جائے، بھینیں عورتیں بھائی دا اے حالت مسئلہ دیکھ کے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے اپنی ماں نو حضور دا پیغام دیتا۔ حضرت صفیہ نے عرض کی فرمایا بیٹا جا میرا بھی نبی نو پیغام دے، میں کوئی اتھے ماتم کرن تے نہیں نہ آ رہی، میں کوئی سینہ کو بھی کرن واسطے نہیں آ رہی، اگر میرا پرا شیر خدا تے شیر مصطفیٰ ہے تے میں بھی تے شیر خدا تے شیر مصطفیٰ دی ہمشیرہ ماں، اج میں اپنے بھائی نو ویکھ کے قیامت دے دن کہہ سکاں گی کہ یا اللہ جی امیر حمزہ سید الشہداء تے سید الشہداء دی ہمشیرہ صفیہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے صحابہ نے جدوں قربانیاں دتیاں، پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صحابہ دا خود جنازہ پڑھایا، اور اج بھی احد دے دامن وچ 70 صحابہ دیاں قبراں موجود نے۔ تے جے سبحان اللہ بولے تے میں ذرا ایک ہور رنگ پیش کراں۔ صحابہ تواڈی قسمت نو سلام، تواڈی جرت نو سلام، تواڈی بہادری نو سلام، تواڈی دلیری نو سلام۔ اللہ پاک نے انہاں دے بارے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اللہ نے جنگ احد دے آیات دے اندر جت پچھلی آیات احد دی تفصیلات بیان کر کے آخر وچ شہداء احد دے بارے اللہ نے اور انہاں دی برکت نال قیامت تک دے شہیداں واسطے اللہ نے قانون بنایا کہ جڑا ساڈے رستے وچ شہید ہو جاوے انہاں نو مردہ بھی تصور نہیں کرنا، او اللہ دے ہاں زندہ نے۔ صحابہ کرام او جماعت کے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے حکمت قربان ہو گئے، آقا دے حکمت قربان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ بیوی بچے بھی گھر بار بیوی، گھر بار بیوی نالے بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں ہو بولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں ہو بولیا۔ اے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ نے فرمایا اے شہیدانو مردہ تصور نہیں کرنا، اے زندہ نے اللہ دے ہاں، زندہ نے۔ یرزقون رب آندہ ہے اسے روزی بھی دینے ہیں، اور رب کہندہ ہے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ دنیا چھڑ کے ساڈے کول آئے نے، انہاں نو اگلے جہان دا کوئی غم نہیں، دنیا چھڑن دا کوئی غم نہیں، اگلے جہان دا کوئی خوف تے ڈر نہیں۔ اے او صحابہ نے جنہاں دی اللہ نے قرآن اس جنگ احد نو بیان فرما کے امت نو یہ سمجھایا ہے کہ دین صرف تسبیحاں پڑھن نال نہیں پھیلیا، دین میرے طرح کوئی صرف زبان دی تقریر نال نہیں پھیلیا، کسی حد تک ہو سکتا ہے دین پیچھے قربانیاں لگیاں، دین پیچھے قربانیاں لگیاں نے۔ امیر حمزہ دے ٹکڑے دیکھ، صحابہ دا خون دیکھ، صحابہ دی قربانیاں دیکھ، اور صحابہ دا وہ لہو دیکھ، حنزلہ جیسے صحابی دی جوان مردی تے دلیری دیکھ، جڑا پہلی رات دی دلہن نو چھڑ کے بھی حضور نال وفا کردہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے انہاں دے بارے اعلان فرمایا ہے کہ اے سارے مومن بھی نے تے سارے پکے جنتی بھی نے، سارے پکے جنتی بھی نے۔ میرے معزز سامعین، اے صحابہ کرام و مقدس ہستیاں نے اللہ پاک نے قرآن کریم دی مختلف آیات تقریباً 700 آیات ایسی آنے قرآن جنہ آیات اللہ نے صرف صحابہ دی شان نو بیان فرمایا،
صرف صحابہ دے مقام نو بیان فرمایا ہے. جے سبحان اللہ بولو تو میں برکت لئی ایک دو آیتاں پڑھ دینا. ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ نے کدھر قرآن چ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. امام اللہ نے قرآن چ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ جیت فتح اس کی ہوگی جس کے دل میں کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. آج کے اگر اس دن میں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی جرت کو، بہادری کو، دلیری کو، دانش مندی کو سلام عقیدت پیش نہ کروں تو یہ سراسر ظلم ہوگا. آج وہ دن ہے کہ جب پاکستان کے ہر مسلمان کو اپنے سارے سیاسی اختلافات بھلا کر اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، پاکستان. ہاتھ اٹھا کے کہیے پاکستان، دونوں ہاتھ اٹھا کے پاکستان، پاکستان، پاک فوج، ہاتھ اٹھا کے پاک فوج، پاک فوج. جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب. آج دنیا کا کفر آیا ہے نا قدموں میں، آیا ہے دنیا کا کفر. ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کن کن پروپیگنڈوں کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک یہ مانتے ہیں کہ اداروں میں کوئی خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک کی خامی کو نہ دیکھو. آج جو دنیا کا فرعون ہے الحمدللہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے ایمان والے کے سامنے. ٹھیک ہے، آج وہ لمحہ ہے جب دنیا کے سپر پاور طاقت اپنے آپ کو سمجھنے والوں کے درمیان میں الحمدللہ فیصلہ پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے، اور اللہ اس قیادت کو تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. یہ قیادتیں رہی تو بقول اس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا ایک جملہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں گے. پاکستان ہاں کرے گا دنیا ہاں کرے گی، پاکستان نہ کرے گا تو دنیا بھی نہ کرے گی. انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے. پاکستان کے اس سپہ سالار نے، فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو یہ امن کے لیے کوشش کی ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. کرنے چاہیے یا نہیں؟ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور فیلڈ مارشل کی قربانیوں، انتھک محنت کے بعد آج جو دنیا میں جو آگ لگی ہوئی تھی، جنگ کی آگ، الحمدللہ وہ شعلے بجھے ہیں. کچھ عرصے کے لیے بجھے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ یہ انشاءاللہ مستقل بجھ جائے گے.
اور یہ سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو جائے گا۔ میں اور آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنے ملک کی پاک فوج کے لیے تہجد کے وقت نمازوں کے بعد اللہ کے حضور دعائیں مانگیں۔ آج پاکستانی فوج دنیا کی وہ فوج ہے جس پہ الحمدللہ پاکستان کو فخر ہے، پوری قوم کو فخر ہے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی 57 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں، آج الحمدللہ سعودی عرب کے رہنے والا محمد بن سلمان ہو، وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور آج جہاں ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں گے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، وہاں حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاکستان کو اور حرمین شریفین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آپ یہ کہیں کہ پھر کیا ہوا ہے؟ او بھائی انڈیا سے پوچھ لو جن کی چیخیں نکل رہی ہیں، چیخاں پہ مار رہے ہو، انڈیا چیخیں مار رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ چھتوں سے چھلانگ لگا کے اب تک مر چکا ہوتا۔ لیکن مودی صاحب گیا تہاڈا وقت، انشاءاللہ ہن پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد کہو انشاءاللہ۔ پاکستان بولیے، پاکستان بولیے، پاکستان، اسلام اسلام، پاکستان، پاکستانی فوج، جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔